السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک ہمیں دین کی بات کو سنانے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آج دیکھیں ہم کتنی ہی مشکلیں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم نے دین کی بات کو سنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو تمام ان دوستوں اور بزرگوں بہنوں کو میں کہوں گا کہ میری بات کو پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوئے گا۔ تو آج ہم دیکھیں ہم روزانہ کے اندر معاملات گھر کے اندر کتنی ہی غلطیاں ہم کرتے ہیں، اس کے بارے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہم کتنی ہی بڑی غلطی میں بدل جائے گا۔ آج دیکھیں ہم اگر ہم چھوٹے بچے کو کسی کو بلانے لگے نا، اپنے پاس بلانے لگیں، تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مٹھی باندھ کے کہتے ہیں بچے کو آجو چیز لے لو، چیز لے لو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ تو اگر اس کے اندر چیز ہے تو یہ ٹھیک بات ہے، اگر اس میں خالی مٹھی باندھ کر کے آپ نے کہا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ اللہ اکبر، قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ جھوٹوں میں شمار کرے گا اور جھوٹوں میں سے اٹھائے گا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابیہ کے گھر گئے تو انہوں نے یہ عمل کر رہے تھے، وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ جو نا وہ عمل کر رہی تھی، اپنی بچے کو اپنی طرف بلانے کے لیے مٹھی باندھ کر کے بلا رہی تھی اور کہنے لگی میرے پاس آ جاؤ، یہ تمہیں میں چیز دوں گی مٹھی بند کر کے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ واقعہ اس میں کچھ تھا یا نہیں تھا، ایسی مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ، مٹھی کے اندر ایک کھجور کا دانہ تھا، تو میرے مٹھی میں تو کھجور کا دانہ تھا، تو میں اس لیے کہہ رہی تھی میرے پاس آ جائے بچہ، میرے پاس مجھے پیارا لگ رہا تھا، میں اپنی طرف لانے کی تو کوشش کر رہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی مٹھی کے اندر کچھ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جھوٹوں میں سے شمار کر دیتا اور قیامت کے روز اللہ پاک آپ کو جھوٹوں میں سے اٹھاتا۔ آج ہم دیکھیں ہم روزانہ یہ عمل کرتے ہیں، نہ جانے ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر یہ معاملات کرتے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، اللہ، اور اپنی تکلیفوں کو ہم دوسروں کے آگے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حالات ہم دوسروں کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں بیماری مل جائے تو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میرے حالات خراب ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ سارے دکھ تکلیف ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اس ذات کے آگے پیش کریں جو سب کو دینے والا ہے۔ اللہ، ہمیں بیماری ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو بیماری دیتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے ہی گناہ اس میں سے جھڑ جاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جانے انجانے میں کر بیٹھتے ہیں ہم، تو یہ نہ ہم دوسروں کے آگے ہم زہر نہ کیا کریں۔ میرے بھائیوں دوستوں، میری بہنوں بیٹیوں، میں سب کے آگے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوسروں کے آگے اپنے حالات کو ظاہر نہ کرو، یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو کیا دے گا اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنے ہی واقعات بھرے پڑے ہیں قرآن پاک میں، اتنے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ واقعات سنائے ہیں اور بتائے۔ نبی کے واقعات بتائے اللہ پاک نے قرآن پاک میں، نبیوں کے، کیونکہ لوگ سمجھیں اور پڑھیں اور میری حکمت کو سمجھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیمار رہے تھے، اللہ کے نبی بہت بڑے عرصے تک وہ بیمار رہتے، علماء کرام فرماتے تقریباً کمی پیش 40 سال بیمار رہے اور اللہ سے نہیں کہا کہ میری تکلیف کو دور کر دے،
اللہ تعالیٰ نے امتحان لیتے تھے، انبیاء کرام سے امتحان لیتے تھے۔ یہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے ہی صبر کرنے والے تھے، 40 سال بیمار رہے تھے۔ وہ جلس گئے تھے، آگ سے شیطان نے پھونک ماری تھی تو آگ سے جلس گئے تھے، سارا جسم ان کا جو تھا نا وہ جل گیا تھا۔ آج دیکھیے ہماری انگلی تھوڑی سی جل جائے نا تو ہم کتنا بڑا زخم بن جاتا ہے، وہ پورا جسم ہی جل گیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اس کا واقعہ ہے، پورا واقعہ سمجھیں۔ آخر کار انہوں نے آ کے جب حالات بالکل ایسے ہو گئے تھے، بالکل بہت یہ لمبی قصہ ہے، لمبا قصہ اس کے لیے، کیونکہ دیکھیں سننے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے، بہت لمبا قصہ ہے ایوب علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے آ کے اپنی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی، جب دعا مانگی اللہ سے، اس کی حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک، ہر نبی کے پاس ایک دعا ہوتی، حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دعا، اپنی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں زمین پہ رکھ اور زمین سے جو پانی نکلا اس سے غسل کر نہا۔ جیسے ہی انہوں نے اتنے لمبے عرصے بیمار رہنے کے بعد انہوں نے جب زمین پہ پاؤں رکھا تو وہاں سے پانی جاری ہوا اور پورا غسل کیا، اس کے بعد اس کے ایسے دوبارہ ہو گئے جیسے دوبارہ نیو جوانی مل جاتی ہے، جوان ہو گئے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہم تھوڑی سی تکلیف آ جائے، کہ معاملات ہو جائے، ہم لوگوں کے آگے سے ہم رو کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہوگی، میرے حالات یہ ہو گئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں مر گیا، میں مر گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ، میرے بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہم اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ بندی میری طرف متوجہ ہو، مجھے یاد کرے، مجھے پکارے۔ ہم دوسروں کے آگے فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے۔ صحت بیماری اللہ ہی دینے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہاں سے شفا نہیں ملا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہاں سے شفا نہیں ملی ہمیں، اور اس ہاسپٹل میں گئے ہم، وہاں سے ہمیں نہیں کامیابی، پھر ہمیں وہاں سے ملی۔ اللہ، میرے بھائیو دوستو، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے شفا دینا، یہ اس اللہ کی ذات کا ہاتھ میں ہے۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا روزی کا سبب بنا ہوا، ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہر کو کہیں نہ کسی کو وہاں سے شفا مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے اپنا رزق کا نظام کچھ چلایا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو میری پسند آئی ہوں گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے۔